بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن۔ آج آپ کے پاس ایک نہایت ہی میں سبق آموز کہانی لے کر آیا ہوں، تو چلتے ہیں اس کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے ایک گاؤں گیا۔ وہ گاؤں بہت ہی حسین اور خوبصورت تھا اور گاؤں میں بہت ہی سکون تھا، مگر میری حیرت کا محور ایک موچی تھا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ موچی اپنے ہاتھ سے جوتیاں بنانے کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ اس شہرت کی وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی ایک عادت بہت پراسرار تھی۔ لوگ اس عادت کی وجہ سے اس کے پاس اپنے جوتے لے کر جاتے تھے۔ مجھے بھی اس سے ملنے کا بہت شوق پیدا ہو گیا، چنانچہ میں اپنے دوست سے کہا کہ میں اس موچی سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے دوست کے ساتھ اس کو ملنے چلا گیا۔ لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی کہ اس موچی کی کوئی دکان نہ تھی اور نہ ہی کوئی کارخانہ تھا، بلکہ اس نے اپنا ایک اڈا ایک درخت کے نیچے لگایا ہوا تھا۔ اس کے پاس چند تھوڑے سے اوزار تھے اور ایک پرانا سا صندوق تھا، اور سامنے کچھ پوشیدہ جوتے پڑے تھے جو انتہائی پھٹے ہوئے تھے، اور کہ لوگوں نے کافی اس کو کہا تھا کہ وہ کوئی دکان میں بیٹھ جائے، مگر اس موچی نے ان لوگوں کی بات نہ مانی اور اس درخت کے نیچے 32 سال ہو گئے تو اس کو کام کرتے ہوئے۔ کہتے یہ باتیں ہم کرتے جا رہے تھے تو اس درخت کے پاس سے گزرے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں موچی موجود رہا تھا۔ میرے دوست نے بتایا کہ اس موچی میں یہ خوبی ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کا جوتا جب اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے مستقبل کے بارے بتا سکتا ہے، اور اس طرح اس آدمی کو آنے والے وقت میں کوئی بھی پریشانی سے وہ آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پریشانی کا اپنا کوئی حل نکال سکے۔ اب میرا بھی تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ ہم یہاں اس کے پاس اپنے دوست کی والدہ کے جوتے مرمت کرانے آئے تھے، لہٰذا ہم بھی موچی کے پاس انتظار میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس موچی کے پاس کون سا علم ہے، تو میرے دوست نے بتایا کہ آج سے 31 سال پہلے اس موچی نے اس درخت کے نیچے اپنا کام شروع کیا تھا۔ کیونکہ گاؤں میں اور بھی بہت زیادہ موچی تھے تو اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا تھا، لہٰذا ایک دن وہ سارا دن فارغ بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی، پر اس کے پاس کوئی بھی گاہک نہ آیا، تو لہٰذا وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا تو اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آتی ہے۔ وہ عورت شکل سے بہت غریب نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پوشیدہ سا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ عورت اس موچی کے پاس آ کر بولتی ہے کہ کیا تم میرے جوتے مرمت کر دو گے؟ تو وہ موچی بولتا ہے کیوں نہیں؟ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرے پاس روپے نہیں ہیں۔ تو موچی بولا کوئی ماؤں سے بھی روپے لیتا ہے؟ موچی نے بڑے احترام سے اس عورت کو ایک چادر پر بٹھا دیا اور بوڑھی عورت کے جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے تاکہ اس کو مرمت کر سکے۔ عورت اچانک بولتی ہے کہ آج مجھے اس جوتوں کا درست حقدار مل گیا ہے۔ تو موچی بہت حیران ہوا، لہٰذا اس بوڑھی عورت نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور درخت کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا اور بولی کہ اب میرا سارا علم تمہارا ہو گیا ہے، لہٰذا جب بھی تم کام پر بیٹھو تو اپنے پاؤں میں یہ جوتے ڈال لینا، اور ایک انگوٹھی بھی دی اور اس کو کہا اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ موچی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے اس بوڑھی عورت کی بات مان لی اور کام کے وقت وہ جوتے اپنے پاؤں میں پہن لیتا۔ اس طرح اس موچی کے پاس کافی زیادہ کام بڑھ گیا۔ اس وقت اس موچی کی جو عمر تھی نا وہ 32 سال تھی۔ ایک دفعہ اس نے جوتے اتار کر کام کرنا شروع کیا تو اس کو جلدی ہی احساس ہو گیا کہ جوتے کے بغیر اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میرا دوست مجھے یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ موچی سامنے سے اچانک نمودار ہو گیا۔ وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اب اس کی عمر 50 سال سے بھی اوپر تھی۔ میرے دوست نے اس کو اپنی والدہ کے جوتے دے دیے اور بولا کہ میری والدہ کے جوتے مرمت کر دو۔ اس موچی نے اپنے ہاتھ میں جوتے پکڑ کر مرمت شروع کر دی تو وہ اچانک بولا کہ تم اپنی والدہ کو دور سفر پر نہ بھیجنا۔ اس نے بولا کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری والدہ کی موت کا خطرہ ہے۔ دراصل وہ بوڑھی عورت نے اس کو یہ علم دیا تھا کہ وہ لوگوں کے جب وہ جوتے مرمت کرتا تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس
آدمی کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا ہونے کو کیا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے دوست کی والدہ نے نہایت ہی اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ اگر میں نہ گئی تو میرے رشتہ دار شادی میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے رشتہ داروں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ ہمیں خود شادی میں شریک ہونے کی دعوت نہیں دیں گے تو لہٰذا ہم شادی میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا میرے دوست کی والدہ صبح سویرے ایک بس میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ رستے میں اس بس کو حادثہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کھائی میں گر جاتی ہے، اور اس طرح میری دوست کی والدہ اس کھائی میں گر کر فوت ہو جاتی ہے۔ میرے دوست کا گھر جو خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے اچانک سوگ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں حیران تھا کہ موچی کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کی والدہ کو حادثہ ہوگا۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد میرے دوست کی بہن کی شادی بڑی ہی سادگی سے کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے گھر جانے کا ارادہ کر رہا ہوں تو میرا دوست کہتا ہے کہ کچھ دن اور گاؤں میں گزار لو اور میں تجھے گاؤں کی سیر کرواتا ہوں۔ اچانک ہم نکلتے ہیں اور گاؤں کی سیر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک میرا جوتا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اور میرا دوست اس موچی کے پاس اپنا جوتا لے کر جاتے ہیں تو موچی میرا جوتا مرمت کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ جوتا مرمت ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لہٰذا انتظار کر لو، اور یہ کہ تمہارا مستقبل بہت ہی روشن ہے اور تم کامیابی کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہوگے۔ لہٰذا ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ میرے جانے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا میں دوبارہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر اس موچی کے پاس جاتا ہوں تو جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں موچی موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں اس کے شاگرد سے کہتا ہوں کہ میری ٹرین جانے کا ٹائم ہو گیا، لہٰذا میرے جوتے دے دے۔ تو وہ بچہ بولتا ہے کہ استاد جی نے کہا تھا کہ وہ خود آ کر اپنے جوتے آپ کو دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میری گاڑی جانے میں تھوڑا وقت رہ گیا، لہٰذا تو مجھے میرے جوتے دے رہے۔ تو وہ بچہ مجبور ہو کر 3 جوتے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کا جون سا بھی جوتا ہے تو آپ لے لو۔ تو وہ جلدی سے میں ایک جوتا اٹھا لیتا ہوں اور ٹرین کی طرف چلے جاتا ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی میری قسمت کھل جاتی ہے اور مجھے جرمنی جانے کا انتظام میرا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں جرمنی چل جاتا ہوں، اور کچھ ہی عرصے بعد میری قسمت دوبارہ پلٹا کھاتی ہے اور میں کسی بھی کام میں جو میں نے نہیں کیا ہوتا اس میں مجھے جیل ہو جاتی ہے، اور 5 سال میں جیل میں قید میں گزارا ہوتا ہوں۔ تو مجھے اس موچی پر انتہائی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور میں اس کو اپنے منہ میں انتہائی برا بھلا کہتا ہوں کہ میں جب بھی پاکستان جاؤں گا تو قید ختم ہونے کے ساتھ ہی اس موچی کو پکڑ کر گریبان سے اس کو میں پوچھوں گا۔ لہٰذا جیسے ہی سزا ختم ہوتی ہے تو وہ پاکستان آ جاتا ہے اور آ کر اس موچی کا گریبان پکڑ کر بولتا ہے تو کہتا تھا کہ میرا مستقبل انتہائی روشن ہے، تو بتا مجھے قید کیوں ہوئی؟ تو وہ موچی بولتا ہے کہ اس دن تجھے میں نے کہا تھا کہ جوتے میں مرمت ان میں ٹائم لگے گا، پر تو نے انتظار نہیں کیا۔ تجھے میرے شاگرد نے بولا بھی تھا کہ تو جوتے میرا استاد دے گا، پر تو نے اصرار کے ساتھ جوتے اٹھا لیے۔ کیا تو نے اپنے ہی جوتے لیے تھے؟ تو میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ جلدی میں کسی اور کو جوتے لے کے جا رہا ہوتا ہوں۔ تو وہ بولتا ہے کہ جس کے تم جوتے لے کے گئے ہو اس کی قسمت میں 5 سال کی سزا لکھی ہوئی تھی، لہٰذا اس کو سزا جو تھی وہ تجھے مل گئی۔ لہٰذا آج بھی تیرے پاس میرے جوتے پڑے ہوئے ہیں اور آج ہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ لہٰذا میں جوتے لے کر واپس آ جاتا ہوں اور کچھ عرصے بعد ہی مجھے انتہائی پرکشش نوکری مل جاتی ہے اور میں ہر طرح مجھے کامیابی ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ واقعی اللہ نے اس کو ایسا علم دیا ہوا تھا۔ لہٰذا اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جلدی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں نقصان ہو، اور ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اچھی سے اچھی میں انفارمیشن اور مارل سٹوری لے کر آؤں۔ اللہ کا حامی